آسمان کا آخری حرف ہے نون، تو کرنی کا تیسرا حرف ہے نون۔ علی کا آخری حرف ہے یا، تو کرنی میں آخری حرف ہے یا۔ گویا نبی نے کرنی کہہ کر خیر القرون کرنی، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، یہ کہہ کر نبی نے میرے دوستو اپنے خلیفہ کے زمانے کو بھی اپنا زمانہ کہا۔ میرے بعد صدیق کا زمانہ بہترین، ان کے بعد فاروق کا زمانہ بہترین، اس کے بعد عثمان کا زمانہ بہترین، اس کے بعد علی کا زمانہ بہترین۔ خیر القرون بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس میں بھی ترتیب خلیفہ کی ترتیب بتا دی، پاپ را نون یا۔ پہلے خلیفہ صدیق ہوں گے، دوسرے عمر ہوں گے، تیسرے عثمان ہوں گے، چوتھے علی ہوں گے۔ اس میں بھی میرے نبی کا علم غیب ہے، بے شک میرا نبی چاہتا تو پہلے علی کو بنا دیتا، علی بن جاتے تو عثمان بھی رہ جاتے، عمر بھی رہ جاتے، صدیق بھی رہ جاتے، اسے ان کا وصال پہلے ہوا۔ مگر یہ بھی نبی نے میرے دوستو اپنے ترتیب سے بتا دیا کہ پہلے کس کا انتقال ہوگا، اس لیے پہلے صدیق کو خلیفہ بنایا، ان کے بعد فاروق کا انتقال ہوگا تو فاروق کو خلیفہ بنایا، اس کے بعد عثمان کا انتقال ہوگا تو عثمان کو خلیفہ بنایا، آخر میں علی کا انتقال ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ کون کب تک رہے گا۔ میرے دوستو عشق کی نظر سے دیکھیں گے تو ہر چیز میں آپ کو میرے دوستو اچھی بات ہی نظر آئے گی۔ محبت ہونی چاہیے، عشق ہونا چاہیے۔ اگر محبت نہیں ہے تو میرے دوستو آپ اچھی باتوں میں بھی عیب تلاش کریں، اچھی باتوں میں بھی عیب تلاش کریں۔ تو بات یہ بتا حضرت انس، پہلی شان تو یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں۔ صحابہ میں 1,24,000، اس میں سے پہلا مقام صدیق کا، دوسرا فاروق کا، تیسرا عثمان کا، چوتھا علی کا، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کے باقی صحابہ، وہ صحابہ جس کو اللہ کے رسول نے دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ بے شک تو جنتی، تو جنتی، تو جنتی، یہ 10 صحابہ ہے جس کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اصحاب بدر جو جنگ بدر میں گئے تھے 313، ان کا مقام۔ اس کے بعد اصحاب احد جو احد کی جنگ میں گئے، ان کا مقام۔ اس طرح ترتیب بار یہ سارے مقام ہے، مگر سب سے ادنا مقام کا بھی صحابی یہ شان ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی اس کے قدم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب عمر ابن عبدالعزیز سے شاید حضرت عبداللہ ابن مبارک یا عبداللہ ابن مبارک سے عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا تھا کہ امیر معاویہ کا مقام کیا ہے۔ میرے دوستو کسی بات میں تو میرے دوستو جواب یہ دیا گیا کہ امیر معاویہ کا مقام اتنا اونچا ہے، امیر معاویہ تو بہت بڑی ذات کا نام ہے۔ امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر جنگ کرنے گئے اور اس گھوڑے کی ناک کے اندر جو دھول چپک گئی تھی اس کے برابر بھی ہمارا مقام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ بھی بات اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے ایسی ہمارے اندر یہ نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی کہ میرے دوستو ہمارے سے بزرگوں کی بھی اب گستاخیاں ہو جاتی اور ہمارا ایمان کب ہمارے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے اس کا ہم کو میرے دوستو خیال بھی نہیں رہتا۔ اس لیے کہ ہمارے پاس ہے کیا؟ جو اپنے ماں باپ کو نہیں سمجھ سکا وہ صحابہ کو کیا سمجھے؟ بولا امام حسن سے برابر آج دنیا میں کوئی ہے؟ امام حسن، اب جس سے امام حسن صلح کر لے ہم کون ہوتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ تو میرے دوست صحابی رسول سے محبت کرنا یہ بھی اہل سنت والجماعت کا ہی طریقہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی صحابی رسول بھی ہے، اور دوسرا مقام آپ کا یہ ہے کہ آپ صحابی کے ساتھ ساتھ خادم رسول بھی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب میرے نبی کی خدمت حضرت انس بن مالک کے حصے میں آئی، اور کتنی خدمت کی جانتے ہو؟ روایتوں سے یہ بات ثابت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کی بارگاہ میں 10 سال خدمت کرتے رہے۔
کتنے سال؟ 10 سال. اگر آج پوری زندگی میں ایک بار مدنی بابا کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے نا کسی کو تو ساری زندگی ناز کرتا بابا میرے گھر آئے تھے میں نے اتنے پیر دبائے تھے اتنا سر دبائے تھا میں نے یہ کیا تھا میں نے وہ کیا پوری زندگی ناز کرتا ہے. مجھے کہہ لیجیے مدنی کی خدمت کا یہ عالم ہے تو مدینے والوں کی خدمت والوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا پر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جولی، جب ان کے گدا پر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم ہے. بے شک. اب خدمت کی بات آئی تو سنو، نبی کی خدمت کرنا ایک اتفاق نہیں تھا. ایسا نہیں چلو موقع ملا تو خدمت، 10 سال خدمت کی. اب نبی کی خدمت کرنا ایسی ویسی بات نہیں. میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نورانی مخلوق بنائی جس کو فرشتے کہتے ہیں. کہہ دیجیے سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ فرشتے. فرشتے. فرشتوں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں 2 مخلوق اور 2 بندے ایسے ہیں جو معصوم کہلائے. معصوم کا مطلب جس سے کبھی گناہ نہ ہو، پیدائش سے لے کر آخری دم تک جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو اس کو معصوم کہتے ہیں. اور معصوم خالی 2 جماعت کو کہتے ہیں، ایک انبیاء کی جماعت اور ایک فرشتوں کی جماعت. اس کے سوا کوئی معصوم نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو گناہوں سے بچا لے، محفوظ کر لے. بہت سارے ولی ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں کبھی گناہ نہیں ہوا پھر بھی ان کو معصوم نہیں کہا جائے گا، محفوظ کہا جائے گا. بے شک. معصوم 2 ہی جماعت، فرشتوں کی اور میرے دوستو انبیاء کرام کی. فرشتوں میں بھی الگ الگ درجے. سب سے اونچا مقام جبریل امین کا ہے. بے شک. سارے فرشتوں کے سردار جبریل امین. اور 4 فرشتے جیسے صحابہ میں 4 کا مقام سب سے اونچا ہے، صدیق، عمر، عثمان، علی. اسی طرح فرشتوں میں 4 کا مقام بہت اونچا ہے. ایک کو جبریل کہتے ہیں، دوسرے کو میکائیل کہتے ہیں، تیسرے کو اسرافیل کہتے ہیں، چوتھے کو اسرائیل کہتے ہیں. جبریل کا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانا. میکائیل کا کام کیا ہے؟ بارش برسانا. اسرائیل کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی روح نکالنا. اور اسرافیل کا کام سور لے کے کھڑے، اللہ کا حکم آئے پھونک لگاؤں قیامت آ جائے. ایک پھونک میں پوری کائنات ختم ہو جائے گی. دنیا کہتی ہے پھونک میں کیا رکھا ہے، پھونک میں کیا رکھا ہے. میں نے کہا پوچھ پھونک میں کیا رکھا ہے. لوگ چیزیں بابا پھونک میں کیا بابا پر پھونکے مرواتے ہو، مسجد میں جا کے پھونکے مرواتے ہو. میں نے کہا یہی پھونک ہے، چاہے تو آگ جلا بھی دے، چاہے تو آگ کو بجھا بھی دے. آگ جلانے والا بھی جب جلانا چاہتا ہے پھونک مارتا ہے، اور آگ کو بجھانے والا بھی جب بجھانا چاہتا ہے تو پھونک مارتا ہے. یہ پھونک ہے جس میں جلانے کی بھی طاقت ہے، جس میں بجھانے کی بھی. مگر نیت دیکھی جائے گی پھونک والے کی نیت کیا ہے. جلانے والے کی نیت ہوگی تو وہ جلا دے گا. آپ کو کیسا جلایا دیکھو نا. تو حضرت اسرافیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا ہے. وہ آج بھی سور لے کے کھڑے ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار ہے. جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا وہ پھونکیں گے، قیامت آ جائے گا. اور قیامت کیا؟ کائنات ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں رہے گا. یہی حضرت اسرافیل کے بارے میں ایک واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا. اس میں لکھا تھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز 20,000 برس میں پڑھی. سبحان اللہ. کس نے پڑھی؟ بولو. حضرت اسرافیل نے کتنی رکعت؟ 2 رکعت. 2 رکعت کہتا ہوں، 2 لاکھ نہیں کہتا ہوں. 2 رکعت. آپ کو 2 رکعت پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کتنی؟ 1 منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ. بہت سکون سے پڑھو تو 3 منٹ، اس سے زیادہ نہیں. اب سوچئے حضرت اسرافیل معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ سونے کی ضرورت. یہ ساری چیزوں سے بھی اللہ نے ان کو پاک رکھا. اب وہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوا ہوگا تو کیا حالت ہوئی. اور کیسی نماز؟ 20,000 برس میں انہوں نے 2 رکعت نماز ختم کی.
اگر یہاں کے 20,000 سمجھتے تب بھی کوئی کم نہیں ہے، اور وہاں کے اگر 20,000 کا حساب لگائے تو علماء فرماتے وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 برس کے برابر۔ سمجھ آئی بات؟ عالم اعلیٰ کا ایک دن، یہ قیامت کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یہ قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 برس کا ایک دن ہوئے گا، یہ چھوٹا دن نہیں ہے۔ یا 25-50 برس میں تو ہاپ گیا آپ، وہ 50,000 برس کا ایک دن۔ اب سوچئے اگر یہاں کے لیے جائے تب بھی 20,000 برس کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور وہاں کا لیا جائے تو پھر تمہارے کیلکولیٹر فیل ہو جائے، اس لیے کہ ایک ایک دن 50,000 برس کے برابر۔ اب سوچئے وہاں کے 20,000 برس کے برابر حضرت اسرافیل نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جیسے ہی حضرت اسرافیل نماز سے فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی اس ادا سے بڑا خوش ہوا، بڑا راضی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل سے فرمایا ختم کر دوں؟ اٹھک بیٹھک چالو ہے تو ختم کر دوں؟ ہاں ضرور پڑھی، ضرور سے پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اب ایسا مت سوچنا کہ باپو کی گاڑی پٹری سے ہٹ گئی، میں ہندوستان کی ٹرین نہیں کٹ جاؤں۔ میں آپ کو وہ مقام بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں اس بات کی اہمیت پیدا ہے کہ بات جب اس نے کی ہے تو یہ معمولی بات نہیں ہوگی، کتنی بڑی بات ہوگی۔ سبحان اللہ، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں ان کی ہر بات بڑی ہوتی ہے، بے شک ہر بات بڑی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو حضرت اسرافیل نے 2 رکعت نماز 20,000 برس میں ختم کی۔ جب 20,000 برس کے اندر ان کی 2 رکعت ادا ہوئی تو اللہ ان سے راضی ہوا، خوش ہوا، فرمایا اے اسرافیل میرے بندے، میں تیری نماز سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں سے بھی راضی ہو جائے۔ اللہ اتنا راضی ہوا کہ اللہ نے فرمایا اے اسرافیل مانگ، تو جو چاہے مانگ میں تجھے عطا کروں، میں تجھے عطا کروں گا۔ ہمارے جیسا ہوتا کیا مانگتا؟ اللہ نے کیا ہے نا، اے پروردگار میرے اتنے مکان ہو جائے، اتنے دکان ہو جائے، اتنی گاڑیاں ہو جائے، اتنا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ہم یہی مانگے نا۔ آج کل لوگ مرید بھی بنتے تھے یہی نہیں ہستے کہ آج غریب ہوں کل سے مالدار بن جاؤں۔ پیر بھی دیکھیں گے کون سے پیر کے مرید زیادہ مالدار ہے، بھلے بھی جوئے کے اڈے چلا کے مالدار بناؤ، شراب بیچ کے مالدار بناؤ، یہ نہیں دیکھیں گے کس کا مرید مالدار ہے، ہم اسی کا دامن پکڑیں گے۔ میں نے کہا مرید پیر کو اس لیے دامن نہیں پکڑایا جاتا، پیر کا دامن اس لیے نہیں پکڑا جاتا کہ تم مالدار بن جائے، پیر اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ تم خدا تک پہنچ بے جائے۔ شک سبحان اللہ، حق عشق کرنے سے بہتر کا مزہ ملتا ہے، عشق اگر سچا ہو تو بندے کو خدا ملتا بے ہے، شک مگر جو پیر مسجد تک نہ گیا وہ خدا تک کھا لے جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے پیر کو بھی بنا دو۔ دیکھو میرا امام کہتا ہے سونا جنگل رات اندھیری چائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہی چوروں کی رکھوالی۔ میں کسی کا مخالف نہیں، مگر جو سچی بات ہے وہ تو بتاؤں گا نا قوم کو، اس لیے کہ اب زمانہ خطرناک ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں بربادی گلستہ کو ایک الو کافی ہے، یہاں 7 میں الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں ہماری سنیت کو قوم کو برباد کرنے کے لیے ایک جاہل پیر کافی تھا، یہاں تو گلی گلی گھر گھر نگر نگر پیر نظر آ گیا۔ پہلے غریب نواز کو بھی پیر ڈھونڈنا پڑا تب پیر ملا۔ وقت مشرق تک تو تاج چھوڑ کر سمنار سے نکلے تبھی ملتان میں میرے دوستو بہار میں جا کر ان کو پیر ملا۔ اس زمانے میں اتنے بڑے ولی تھے پھر بھی پیر ڈھونڈتے تھے، یہاں میرے دوستو ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں۔ حال کیا ہوگا سوچیے، کوئی ضرور نہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس لیے کہ پیر خالی دکان چلانے کے لیے مالدار بننے کے لیے نہیں بنایا گیا میرے دوستو، پیر خدا تک پہنچنے کے لیے بنایا گیا۔ پیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کو میرے دوست اپنے دامن سے وابستہ کر کے دنیا سے بے فکر کر کے اس کو خدا کے ذکر میں لگا رہا ہے۔ اسی لیے جب غریب نواز عثمان ہارونی کے مرید بنے نا تو عثمان ہارونی نے کہا کہ بیٹا غریب پوائنٹ ادھر آؤ،
جب وہیں دن نئے جو بھی کروانا تھا، اتنی بار قل اللہ پڑھو، اتنی نماز پڑھو، اتنا مجاہدہ کرو، سب کروا لیا. اس کے بعد بیٹا ادھر آؤ، خواجہ غریب نواز یہ خود واقعہ بیان فرماتے گئے. کیا ہے اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے، سبحان اللہ. کیا دکھتا ہے اوپر؟ پرور پیر کیا دکھے گا؟ آسمان دکھتا ہے، چاند دکھتا ہے، سورج دکھتا ہے، چاند ستارے. نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے، تب تو زمین دکھتی ہے، کنکر کیا دکھے گا؟ اور قریب آ بالکل قریب بلا، اتنے قریب کہ دونوں کی یہ گھٹن ایک دوسرے سے اڑ گئے. پھر کہا بیٹا معین پہلے تم نے ڈائریکٹ دیکھا تھا، اب ان ڈائریکٹ دیکھو، میری انگلیوں کو وسیلہ بنا کر دیکھو. عثمان ہارونی نے اپنی دونوں انگلیوں کو خواجہ غریب نواز کی آنکھوں کے سامنے رکھا. کہا بیٹا اس میں سے دیکھ کیا دکھتا ہے؟ جب عثمان ہارونی کی انگلیوں کے درمیان سے دیکھا، معین الدین کہتے ہیں اللہ کے پیارے ولی، اے میرے پیر و مرشد، اب میں آسمانوں کو دیکھ رہا ہوں، ہر آسمان نظر آتا ہے، عرش نظر آتا ہے، لوح نظر آتا ہے، قلم یعنی اتنا نظر آیا کہ میری نظروں سے اجازت اٹھا دیے گئے. میں نے جو ہے محفوظ کو بھی دیکھ لیا، میں نے سب کچھ دیکھ لیا. تب عثمان ہارونی کا بیٹا اب تو کامیاب ہو گیا. ایسے پیر ہوتے تھے ایک ہی بار میں میرے دوست خدا تک پہنچا دیتے تھے، یا تو مسجد تک پہنچانے کی طاقت نہیں. بہت سارے پیر دیکھے میں نے، درگاہوں پر بیٹھ کر کیا کرتے نہیں دیتے، گانجے پیئیں گے، چرس پیئیں گے. ہم اس کو بابا کہتے ہیں. ہمارے گاؤں میں پیر آتا ہے، داڑھی بھی نہیں اور مرید بناتا ہے. بولو ایک وقت کی نماز نہیں، شاید رمضان میں بھی نہیں پڑھتا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا، مگر مرید ہے. اب کیا کریں گے؟ میں نے کہا جب زمانے میں شیخ الاسلام جیسا پیر ہے تو پھر ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی خاص ضرورت. بے شک بہت نصیب والے ہیں تم کو یہ زمانہ ملا ہے. یہ بھی کوئی معمولی، بہت سارے صحیح پیر ہے اس لیے کہ نقل سے ہی صحیح کی پہچان ہوتی ہے. آپ نے ڈالتا کب کہا؟ جب اصلی تھا تب ڈالتا کہا. تو میرے دوستو آج بھی نقل پیر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل بھی ہے، مگر تلاش کرو، ڈھونڈو. ڈھونڈنے سے کیا نہیں ملتا؟ حضرت موسیٰ آگ لینے گئے تھے، خدا مل گیا. عشق کرنے سے بہتر کا مزہ ملتا ہے. عشق اگر سچا ہو تو بندے کو خدا ملتا ہے. کبھی کبھی میری بات بہت کڑوی ہوتی ہے، اس لیے کڑوی ہوتی ہے کہ اتنی کڑوی کہ لوگ بلانا چھوڑ دیتے مگر کرے کیا؟ کامج ہمارا بولنا ہے، بلایا اس لیے جاتا ہے بولو. اب کسی کو کڑوی لگے کیا؟ مگر اتنا یاد رکھو، کڑوا کارے لانا ہوں نہ ہوئے. بولو تو بات یہ بتا رہا تھا. 20,000 برس کے اندر جب نماز ختم کی، اللہ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ حضرت اسرافیل نے کیا مانگا جانتے ہو؟ گنہگارو سیاکارو اپنی قسمت پر ناز کرو، تمہاری شان تمہارا مقام کوئی کم نہیں ہے. اتنا مقرب فرشتہ ایسی نماز پڑھے اور اللہ کہے مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ حضرت اسرافیل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے پروردگار ہم نے جانا ہے، لوہے محفوظ میں پڑھا ہے تیرا ایک محبوب ہے. سبحان اللہ. تیرا ایک محبوب ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے تو بڑی پیار بڑی محبت کرتا ہے. اتنی محبت کہ تو نے کہا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو آسمان نہ بناتا، زمین نہ بناتا، چاند نہ بناتا، سورج نہ بناتا، ستارے نہ بناتا، سمندر نہ بناتا، کوئلہ نہ بناتا، چہک نہ بناتا، پھول نہ بناتا، مہک نہ بناتا، نہ جنت بنتی نہ جہنم بنتی، نہ انبیاء ہوتے، یہاں تک کہ اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا. میرا اتنا محبوب ہے اسی لیے میرا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، بدن میں جان